ہیلو گڈ آفٹرنون، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے جناب؟ اوکے، اپنی مصروف زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر دوپہر کے اس وقت گھر میں بور ہو رہے تھے، ہمیں کچھ کام تھا جارج ٹاؤن میں، تو وہ کام سے فارغ ہو کے پھر ہم نے کہا چلیں یار کہیں قریب کوئی اچھی جگہ ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں گلین ولیمز پارک جارج ٹاؤن پہ۔ بہت ہی اچھا، خوبصورت، کوائٹ ڈیسنٹ پارک ہے۔ میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی باربیکیو یا کسی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی الاؤ ہے۔ ریگولر پارک، اور ساتھ میں اس کے کریک ٹائپ کی ریور، کچھ پانی ہے اور کافی کلین صاف ستھرا پانی، بٹ بہت پیسفل ہے، بہت ہی مزیدار جگہ لگ رہی ہے۔ ہم نے کہا یہاں پہ ذرا اسٹاپ اوور کرتے ہیں اور تھوڑی سی کچھ بات چیت کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اکثر اوقات کبھی کبھی ایسے ہی خاموشی سے بیٹھ کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا، اس طرح پودوں درختوں کے بیچ میں کسی بینچ پہ بیٹھ کے خاموشی سے صرف پانی کے شور کو محسوس کرنا کتنا پرسکون لگتا ہے، اور کتنی اچھی اچھی تھاٹس آتی ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہوتی ہیں نا دماغ میں۔ اچھا، پچھلے دنوں میں اپنے کسی فیملی کے کسی بزرگ انسان سے بات کر رہا تھا۔ آپ کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپ بہت کچھ بولنا چاہتے ہو، کہنا چاہتے ہو، بٹ آپ کہہ نہیں پاتے۔ آئی ڈونٹ نو، ہماری شاید تربیت اس طرح کی ہوئی ہے، ہمیں ادب و آداب کی ڈیفینیشن اس طرح کی بتائی گئی ہے شروع سے ہی کہ آپ کے دماغ میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، کیونکہ سامنے آپ کے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت قابل عزت اور بہت ہی محترم ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے دماغ میں آیا کہ یار ادب کیا ہے نا، ہمیں کیا ادب بتایا جاتا ہے، اور شروع سے ہمیں کیا بتایا گیا کہ ادب کے نام پہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور میں اس عمر کے حصے میں آ کے یہ سوچتا ہوں کہ ادب کیا ہے ہمارے لیے۔ اچھا، ایسا ہے نا کہ ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے۔ آپ یقین کریں کہ اس سوچ نے یا تو گونگے انسان پیدا کیے ہیں یا پھر باغی انسان پیدا کیے ہیں۔ اس کی جگہ اگر ہم نے اسلام کی سوچ لوگوں کو سکھائی ہوتی نا کہ بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا ہے، آپ کو بڑوں کی عزت تو کرنی ہے مگر ساتھ میں حق کی بھی گواہی دینی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے فضول میں کسی سے دبنا نہیں ہے، تب شاید ہم لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ اور ہوتی۔ ہم تو اپنے حصے تک لوگوں کو دے دیتے ہیں، ہمیں اتنا کمپرومائز کرنا سکھایا جاتا ہے زندگی میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے خاموشی جو ہوتی ہے نا، دیکھیے وہ ہمیشہ ادب نہیں ہوتی، کبھی کبھی ناانصافی کی تائید بھی بن جاتی ہے۔ ہم نے بچوں کو یہ تو سکھا دیا کہ آپ نے جھکنا نہیں، مگر یہ نہیں سکھایا، مگر افسوس ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکے کہ آپ نے کھڑے کہاں ہونا ہے۔ اس سوچ کا، اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو بچے ہر بات سہ جاتے ہیں یا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سب کچھ توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں سب کچھ۔ اچھا یہ بتائیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ اصل میں تربیت بھی یہی تھی کہ آپ نرمی ضرور رکھیں لیکن جب آپ کے موقف کی بات آئے آپ نے اس پہ مضبوطی سے بلا کسی خوف و خطر کے کھڑے رہنا ہے۔ میں ہرگز بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرنے کا قائل بالکل بھی نہیں ہوں، مگر یقین کریں میں حق کی بات کہتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ ادب کا مطلب ہرگز اپنی آواز کو دبا دینا یا کھو دینا نہیں ہوتا، کہ ادب کا مطلب اپنی بات کو صحیح طریقے سے کہہ دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں پتہ نہیں میری اس بات سے کتنے لوگ ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میری نظر میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو نسلیں سوال کرنا نہیں سیکھتی نا وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، وہ مردہ ہوتی ہیں، وہ کبھی سچ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔
کیونکہ سوال کرنا ہی زندگی کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال نہیں آ رہے ہیں اور آپ کو اتنا مفلوج ذہنی طور پہ بنا دیا گیا ہے کہ ادب کے نام پر آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، صحیح اور غلط کا فرق بالکل ترک کر دینا ہے، بھول جانا ہے، اور آپ کے سامنے صرف شخصیات رہنی ہے کہ سامنے جو کہہ رہا ہے انسان وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ سامنے والا کوئی بھی ہو، آپ اس سے اختلاف کریں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنا موقف، اپنا پوائنٹ، اپنی تھاٹس ضرور سامنے رکھیں۔ ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں بڑوں کے سامنے اف تک نہیں کرتے، بڑوں کو جواب نہیں دیتے، کہ غلط سوچ ہے میری نظر میں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے لوگوں کو ادب کے نام پر چپ کرا کر ڈر تو پیدا کیا ہے دل میں، لیکن ٹرو سینس، ٹرو مینز آف رسپیکٹ نہیں دے سکے۔ ہم نے لوگوں کو ہینڈی کیپ کر دیا، اپاہج کر دیا اس ادب کے نام پر۔ اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پیرنٹنگ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے اور عزت ادب بالکل سکھانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بیلنس بھی سکھائیں، ان کو سنیں، ان کے ذہنوں میں کیا آ رہا ہے، ان کو ایک دم سے جھڑک مت دیں۔ وہ کچھ بھی پوچھیں، وہ کسی بھی رشتے کے لیے کوئی بھی سوال کریں تو آپ ان کی کریکشن ضرور کریں، لیکن ایک دم سے ان کو چپ نہ کرا دیں، جیسے منہ پہ ٹیپ لگا دیا کہ نہیں بولنے کا حق ہی نہیں، یہ اس نے یہ کہہ دیا تو بس دی اینڈ۔ نہیں، دی اینڈ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی بھی موقع پہ غلط ہو سکتا ہے۔ چلیں، امید کرتا ہوں میری ذات سے، میری بات سے بہت سارے لوگوں کو شاید اختلاف بھی ہو۔ آئی ریسپیکٹ یور اوپینین بٹ آئی ہیو مائی اون اوپینین۔ میری اپنی تھاٹس ہیں، میرا اپنا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، طریقہ ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے اتنے سارے سالوں میں کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے، میرے بھی کچھ ایکسپیرینسز ہیں۔ امید ہے میری کسی بات سے کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور آئی ہوپ یہ پارک، یہ ویو، یہ بہتے پانی کا شور اور میرا شور جو میں نے آپ لوگوں سے باتیں کی وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خوش رہیں، اور اپنی ذات سے جتنا ممکن ہو دوسروں کو خوش رکھیں، ان کو ایذا نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے خوش رہیں۔ چلیں، اوکے، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔